ہم الحمدللہ 8 اکتوبر سے ہی وہاں پہ فعال ہو گئے تھے۔ پہلا ہم نے یہ کیا کہ جو این جی اوز خود وہاں پہ پہلے کام کر رہی تھیں ٹرکی کی، وہ 11 این جی اوز تھی اور ان سے ہمارے ریلیشنز تھے، وہ پاکستان میں کام کرتے تھے، ہم ان کے ساتھ مل کے غزہ میں کام کرتے تھے۔ فوری طور پہ ان کے ساتھ فنڈ سویپ کیے، انہوں نے وہیں پہ انٹرنلی چیزیں خرید کے پہنچانا شروع کی، لیکن ظاہر ہے کہ سٹورز ڈپلیٹ ہونے تھے۔ پھر ہم نے 2 ایریاز سلیکٹ کیے، ایک یہ ہے کہ پاکستان سے سامان بھیجا جائے اور ایک یہ ہے کہ مصر کے اندر ہم نے اپنا آفس قائم کیا، کیمپ آفس قائم کیا، وہاں پہ ویئر ہاؤس لیا اور وہیں پہ چیزیں خرید کے پیک کر کے اور وہاں سے بھیجنا شروع کر دیں، اور وہ بھی اب تک ہم 37 بڑے ٹریلر جو ہیں اندر بھیج چکے ہیں۔ اب وہ ہمارے ایج یہ تھا کہ ہمارے جو انٹرنیشنل چیپٹرز ہیں، یو ایس میں ہم رجسٹرڈ ہیں، یو کے میں ہیں، ناروے میں ہیں، جرمنی میں ہیں، ٹرکی میں، تو وہاں جو فنڈ کلیکٹ ہو رہے تھے ان کو ڈائریکٹلی وہاں ٹرانسفر کر رہے تھے، یہاں سے ہم پیسے نہیں بھیج سکتے تھے، تو وہ کام وہاں سے ہم کرتے رہے۔ پاکستان سے ہم نے این ڈی ایم اے سے بات کی، پاکستان ایئر فورس سے بات کی اور اچھا لیزان ہمارا بن گیا۔ ہم نے 5 طیارے چارٹرڈ یہاں سے اسلام آباد اور کراچی سے بھیجے العریش، اور وہاں پہ ہمارے جو ساجد بلال صاحب ایمبیسیڈر ہیں پاکستان کے، ویری ہیلپ فل پرسن، ویری ہیلپ فل پرسن، انہوں نے وہاں پہ ریسیو کر کے ریڈ کریسنٹ کے ذریعے فوری طور پہ ایک فاسٹ ٹریک سے اندر بھجوائے۔ پھر ہم نے ایک طیارہ چارٹر وہ پاکستان ایئر فورس نے ہمیں دیا، وہ ہم نے بھجوایا جارڈن، اور جارڈن میں ہاشمائت فاؤنڈیشن نے باقاعدہ ایئر ڈراپ کیا ان میڈیسن کا، چونکہ ہم 400 ٹن تقریباً میڈیسن بھجوا چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سوچا کہ سی سے بھیجنا چاہیے، تو اب 20 بڑے کنٹینرز جو ہیں 40 فیٹ کے وہ ہم بھجوا چکے ہیں، جا چکے ہیں، رستے میں ہے، اور اسی مہینے انشاءاللہ ایک اور بحری جہاز ہم یہاں سے بھیجنے جا رہے ہیں۔ اس طرح مصر سے بھی اور پاکستان سے بھی ہم اب تک 1400 ٹن سامان بھجوا چکے ہیں۔ رمضان کے لیے اسپیشلی ہم نے 15,000 فیملیز کے لیے پورے مہینے کا راشن ہم نے بھجوایا اس کا۔ اچھا، یہ ایک ایریا۔ اس کے بعد تھا کہ بھئی کوئی ہم ہیلتھ میں کیا کریں، اس کے لیے ہم نے فیلڈ ہسپتال کے لیے تیاری کی، ڈاکٹرز یہاں پہ رجسٹرڈ کیے، اور پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کے ڈاکٹرز اور ہمارا مل کے ایک ایپ بنائی ہم نے کہ جو جانا چاہتا ہے وہ اس میں رجسٹرڈ کرے۔ تو 3,000 سے زائد ڈاکٹرز رجسٹرڈ ہیں، لیکن رستہ نہیں مل رہا۔ ہم نے ایک فیلڈ ہاسپٹل بھی وہاں سے باقاعدہ اس کی ورکنگ کی، اس میں انقرہ میں، اگر مل جائے تو $3 ملین کا وہ تھا، اس کو شفٹ کرتے، لیکن ہمیں پرمیشن نہیں مل رہی۔ لیکن 20 ایمبولینسز ہم تیار کر رہے ہیں مصر میں، 2 جا چکی ہیں، 18 ہم بعد میں بھیجیں گے۔ 5 موبائل ہیلتھ یونٹ بھی ہم انشاءاللہ تیار کروا رہے ہیں، وہ بھی ہم انٹر کریں گے، اللہ کرے جنگ ختم ہو تو اس کے بعد یہ انٹر ہوں۔ لیکن اس میں جو اور ہمیں مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی یونیورسٹیاں ختم ہو گئی ہیں، کالجز ختم ہو گئے ہیں، سکولز نہیں ہیں، اب ان بچوں کا کیا بنے گا؟ میجورٹی تو ان کی 75% جو ہے وہ تو بلو 30 والے بچے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ جو ہم سے بند پڑا وہ ہم کریں گے۔ تو یہاں پاکستان میں جتنے بھی فلسطینی اسٹوڈنٹ تھے، غزہ کے اسٹوڈنٹس تھے، یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے، اب ان کا فیملی سے تعلق ختم ہو گیا، پیسے نہیں آتے تھے، تو ان سب کو رجسٹرڈ کر کے پیلسٹینین ایمبیسیڈر کو بھی ساتھ میں لایا، اور 86 بچے اس وقت ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں، جن کو جنوری سے ہم 50,000 روپے ماہانہ وظیفہ دے رہے ہیں، اور یہ دیتے رہیں گے جب تک کہ ان کی تعلیم پوری نہ ہو۔ پھر کائرو کے اندر ہمیں وہاں پہ بچے ملے جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس تھے، کائرو میں پڑھتے تھے، اب ان کے پاس فیس دینے کو کوئی نہیں تھا، اور مصر کی حکومت نے کہا کہ ہم آپ کو نکالتے نہیں ہیں، لیکن ڈگری تب دیں گے جب پیسے پورے کرو۔ تو ہم نے ان کی لسٹیں بنائی ہیں، انشاءاللہ یونیورسٹی میں پے کریں گے تاکہ ان کو ڈگریاں ملے اور وہ بچے جائیں۔ اس کے علاوہ فیملیز وہاں پہ کچھ شفٹ، ان فیملیز کو ہم نے رجسٹرڈ کیا ہے، ان کے پاس ہم جاتے ہیں، میں خود بھی گیا ہوں ان کے پاس، ان کو ہیلتھ کی بھی، خوراک کی بھی، اور ساتھ ایجوکیشن کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو سیز فائر ہو جائے تو پھر بہت بڑا کام ہوگا۔ تو ابھی میں گیا کوالالمپور میں، ایک میٹنگ تھی، 28 ممالک کے لوگ اس میں شامل تھے۔ پوسٹ وار وہاں پہ ری ہیب کا جو کام کرنا ہے اس میں ہم شریک ہوئے، اس میں ہم نے کمٹ کیا کہ ایک انشاءاللہ ریزیڈینشیل ٹاور ہم بنائیں گے، ایک ہسپتال ہم اڈاپٹ کریں گے، 5 اسکول ہم اڈاپٹ کریں گے، اور 30 فلٹریشن پلانٹ ہم نے ملیشیا والوں سے بات کی کہ وہ چونکہ اس میں ایکسپرٹ ہیں، جیسی جنگ بندی ہو تو وہاں پہ وہ 30 فلٹریشن پلانٹ بھی انشاءاللہ لگائیں گے۔ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں الحمدللہ۔